بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ پیارے آقا کے ہاتھ مشرف با اسلام ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استفسار کیا کہ تمہاری مالی حالت کیسی ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے 3000 لوگ ہیں اور میں ہی ان سب سے زیادہ غریب ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کرام سے فرمایا، اس شخص کی مدد کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے اس شخص سے کہا، میری اونٹنی باہر موجود ہے، تم باہر چلو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار کر پیش کر دیا اور فرمایا، میں نے کل ہی خریدا ہے، تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ آقا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو سواری بھی مل گئی ہے، کپڑے بھی مل گئے ہیں، اس کے کھانے کا بندوبست کریں، پتہ کرو کس گھر میں کھانا ہے، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گلی میں نکلا تو میری پہلی نظر سیدہ خاتون جنت کے گھر پر پڑی۔ میں نے دستک دی، سیدہ نے اندر سے پوچھا، کون؟ میں نے عرض کیا، غلام سلمان فارسی آیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ ایک بندہ ہے، اس کے قبیلے کے 3000 لوگ ہیں اور قبیلے میں سب سے زیادہ وہ غریب ہے اور ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اسے امامہ عطا کیا ہے اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اونٹنی عطا کی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے، بتاؤ جلدی۔ عرض کیا، بھوکا ہے، کھانا چاہیے، اس کے لیے کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، بی بی کھانے میں کیا ہے؟ فرمایا، کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین نے کچھ نہیں کھایا، لیکن بہت کچھ ہے، میں دیتی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ گھر میں یہ حال ہے کہ 3 دن سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن مہمان کے لیے، نیو مسلم کے لیے بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ میں اسی سوچ میں تھا تو بی بی نے فرمایا کہ یہ لو، یہ کمبل لے جاؤ، اور ہماری گلی کے نکر پر ایک یہودی ہے جس کا نام شمون ہے، وہ ایسی چیزیں گروی رکھ لیتا ہے اور خرید بھی لیتا ہے، اس سے کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، تم وہ سامان خرید کر جلدی آؤ، میں کھانا تیار کر دیتی ہوں، پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں بہت حیران ہوا، میں نے کچھ دیر کمبل لے جانے میں توقف فرمایا تو بی بی نے اندر سے آواز دی، یہ میرا حکم ہے، اسے لے جاؤ اور جلدی آؤ۔ آپ فرماتے ہیں، میں شمون یہودی کے پاس گیا اور اسے کہا، یہ کمبل چاہے تو خرید لو، چاہے گروی رکھ لو، اس کے یا نقدی دے دو، اس کے بدلے میں سامان اور اناج چاہیے۔ شمون یہودی کہنے لگا، یہ کمبل کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے، بہت خوشبو ہے اس میں۔ فرمایا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے، مہمان کے لیے سامان چاہیے۔ پوچھنے لگا، کون سا مہمان؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، ایک شخص آیا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، غریب ہے، روٹی دینی ہے اسے۔ شمون یہودی کہنے لگا، میں تورات کی تلاوت کر رہا تھا، آج صبح ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ خود یہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کو کھانا کھلائیں گے۔ آج صبح ہی پڑھا ہے اور تو نے فوراً نظارہ بھی کرا دیا۔ کہنے لگا، یہ کمبل بھی لے جا، اناج بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، اور میری طرف سے ہو سکے تو یہ نقدی بھی لے جا۔ سیدہ سے کہنا، سارا کچھ رکھ لیں اپنے پاس۔ انہیں کہنا، مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں فرمائیں گی، آپ کی مہربانی ہے، آپ قبول فرما لیں۔ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل بدل گیا ہے،
میں یہ قربانی دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے بابا حضور کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ میں بحیثیت مسلمان جینا مرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم شخصیات، کیا عظیم ان کے معاملات۔ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی مہمان کو خالی نہیں بھیجنا، سائل کو خالی نہیں بھیجنا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔